میرے پیارے آقا کے دیوانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے، یہ بڑی پیاری بات، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضور غوث اعظم فرماتے اللہ نے مجھے ایک دفتر عطا فرمایا، ایک رجسٹر، اور رب نے فرمایا عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ محبت سے کہیں، اب مجھے لگتا ہے تھک چکے ہیں آپ، یا میری بات سمجھ میں نہیں آئی آپ؟ اللہ نے نہیں فرمایا عبد القادر اس میں تیرے بغداد کے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں تیرے جیلان کے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں تیرے عراق کے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ دفتر کتنا لمبا چوڑا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آخری سطر ہی میں صحیح، آخری پیج ہی پر صحیح ہمارا اور آپ کا بھی نام کہیں نہ کہیں ضرور لکھا ہوگا۔ غوث اعظم فرماتے، رب نے فرمایا عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے وہ دفتر میں نے جہنم کے داروغہ مالک کو دیا اور میں نے کہا مالک اس کو پڑھ کر بتا، جس جس کا اس میں نام لکھا ہے اس میں سے ایک کو بھی کیا تم نے جہنم میں دیکھا ہے؟ جہنم کے داروغہ مالک نے کھنگال کر دیکھا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور وہ سامتا خطاب اٹھا، اے عبد القادر قسم اللہ کی، جس جس کا اس میں نام لکھا ہے میں نے اس میں سے ایک کو بھی جہنم میں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے دیکھیں آپ کسی بھی سلسلے میں بیعت ہو، ہر پیر کہتا ہے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ بے شک، سبحان۔ اگر مرید ہوئے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا، ہر سلسلے کا پیر کہتا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ کیوں جانتے ہو؟ ہر پیر جانتا ہے تو ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں آ گیا، اللہ نے اس ہاتھ کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کر دیا۔ اس لیے میرے امام پکار تھے قادری کر قادری رکھ قادریوں نے اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں نے اٹھا، اور رب القادر قدرت نما کے واسطے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو حق مسلک، حق مذہب میں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اپنے اعمال کو درست کر لے کر انشاءاللہ آپ ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا ہفتے بھر کی قضا نمازوں کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں؟ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے، اللہ کا سجدہ ہفتے میں ایک بار اور اللہ کی نعمتوں کا استعمال دن اور رات میں کئی بار۔ کھانا کتنی بار کھاتے ہو دن بھر میں؟ چائے کتنی بار پیتے ہو؟ پانی کتنی بار پیتے ہو؟ ذرا سوچو اللہ کی دی نعمتیں دن اور رات میں کتنی بار استعمال کرتے ہو؟ اور جس نے نعمتیں عطا کی ہفتے میں ایک بار سجدہ کرتے ہو، اگر سجدہ ہفتے میں ایک بار، وہ کھانا بھی ہفتے میں ایک ہی بار کھایا کرو، پانی بھی ہفتے میں ایک ہی بار پیا کرو، دکان پر بھی ہفتے میں ایک بار کھایا کرو، رات کو ہفتے میں ایک ہی بار سویا کرو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، جس رب نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کا استعمال تو 24 گھنٹے کرتے ہو اور اس کا سجدہ کرنے کی توفیق تمہیں نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو بدلو، اچھی طرح سے یاد رکھو، آج روزی میں اگر تنگی ہے، آج ہمارے گھر میں پریشانی مصیبت و بلا ہے، آج باپ بیٹے کی بنتی نہیں ہے، آج بھائی کی بنتی نہیں ہے، آج پڑوسی کی بنتی نہیں ہے، آج میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے، آج ساس بہو کی بنتی نہیں ہے، نند جیٹھانی میں بنتی نہیں ہے، دیورانی اور جیٹھانی میں بنتی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے سجدے چھوڑے، دنیا بھر کی مصیبت اور بلا نے ہمارے گھر میں پتہ دے دیا ہے۔ ہم اللہ کے سجدوں کے پابند بن جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ مصیبت و بلا سے نجات بھی دے گا، روزی میں برکت بھی دے گا، اولاد کو اطاعتگزار بنائے گا، بیوی کے دل میں اللہ عزت پیدا کرے گا، لوگوں کے دل میں اللہ محبت پیدا کرے گا، اور آج مرنے کے اللہ قبر کو جنت کے بعد میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا صادق رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھ، اس گھر کو ہرا بھرا رکھ، اس گھر کو ہرا بھرا رکھ، جس گھر میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیرا بندہ تیرا سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد اپنی بیوی کو تیرے سجدے کے لیے جگاتا ہے۔ بیوی نہیں اٹھتی
تو اس کے मुंह पर पानी के छींटे मार कर उसे जगाता है। आगे आका फरमाते हैं अल्लाह उस घर को हरा भरा, उस घर को हरा भरा, उस घर को हरा भरा जिस घर में रात के अंधेरे में उठकर तेरी बंदी तेरा सजदा करती है, उसके बाद अपने शौहर को तेरे सजदे के लिए जगाती, शौहर नहीं उठता तो मुंह पर पानी के छींटे मार कर उसे जगाती। मैं पूछता हूं हमारी और आपकी शादी होकर कितने साल हो गए? किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 18, 20, 22 साल। मैं पूछता हूं कि 22 साल की शादीशुदा जिंदगी में, अरे 5 साल की शादीशुदा जिंदगी में कभी वो मौका आया है कि बीवी को नमाज़े फज्र में हमने पानी मार कर जगाया हो? ऐ सरकार मदीना के तर्जमानों, हमारे घरों का हाल तो ये है कि बीवी भी पैर फैलाए सोती है, हम भी पैर फैलाए सोते हैं। ऐ मुसलमानों, खून की आंसू रोने का जी चाहता है। अरे दुनिया का नचनिया गवैया ये शिकायत करता है कि सुबह जो अजान होती है इसकी वजह से मेरी नींद में खलल पैदा हो जाती है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकालना चाहिए, मस्जिदों में अजान बंद करवानी चाहिए। अरे जिसके लिए अजान नहीं होती उसकी नींद में अजान से खलल पैदा होती है, और जिसके लिए अजान दी जाती है उसके कान पर जूं तक नहीं रहती। उससे पूछो कि फजर की अजान कितने बजे होती है, उसको पता ही नहीं। अच्छा, फजर का आखिरी वक्त कब है उसको पता ही नहीं। मगरिब का वक्त कब शुरू होता है कब खत्म होता है उसको पता ही नहीं। रमजान शरीफ में उसको हिसाब किताब मालूम भी हो तो बाकी 11 महीने तक उसको कुछ भी अता पता नहीं। मेरे प्यारे आका के पैदवारों, फिर घर मुसीबत और बला का अड्डा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? हम कहते मौला हमारे हाल को देख, मौला हमारे हाल को देख, मौला हमारे हाल को देख। रब फरमाता बंदे अपने अमाल को देख, बंदे अपने अमाल को देख। जब तक अमाल अच्छे थे हमारा हाल भी अच्छा था, अमाल जब से बर्बाद हो गए हैं हम खुद तबाह बर्बाद होकर रह गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो फज्र की नमाज पढ़कर कारोबार की तरफ निकलता वैसा है जैसे अपने हाथ में रहमान का झंडा लेकर जा रहा है, और जो लोग बिना फज्र पढ़े हुए घर से निकलता वैसा है जैसे अपने हाथ में शैतान का झंडा लेकर निकल रहा है। 11वीं में तो झंडा उठा लेते हो गौसे आजम का, 12वीं में तो झंडा उठा लेते हो नबी की मीलाद का, लेकिन 11वीं 12वीं के अलावा जरा बताओ साल भर जब घर से निकलते हो तो हाथ